واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست کے اندر جو گفتگو میں آپ سے کرنے لگا ہوں یہ موضوع انتہائی اہمیت کا عامل ہے اور موجودہ دور کی ضرورت بھی ہے، اور یہ گفتگو میں پہلے 2 مرتبہ کر چکا ہوں، 2 مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ یہ گفتگو ہو چکی ہے، اس موضوع کے اوپر میں بول چکا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت پیر سید رضوان بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خانقاہ کے اندر جو پروگرام تھا تو وہاں پر بھی میں نے اس متعلق گفتگو کی تھی۔ پھر دوسرا حاجی شاہ گاؤں کے اندر محترم مولانا الیاس صاحب کی مسجد کے اندر جس وقت گفتگو ہوئی تھی تب بھی میں نے گفتگو کی تھی۔ بہرحال چونکہ وہ بڑے پروگرام تھے تو ان کے اندر اس طرح کے ساؤنڈ وغیرہ لگے ہوئے تھے تو ان کی آواز اس طرح تھی کہ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا عامل ہے، لہٰذا اچھے انداز میں ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے کیونکہ ساؤنڈ کا بہت زیادہ شور تھا، تو آپ اس طرح کریں کہ اس کو الگ نشست کے اندر آپ بیان کر دیں۔ تو دوستو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر ہدایت کے 2 معیار بیان فرمائے ہیں، ایک شخصیات اور دوسری کتابیں۔ کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے شخصیات کے اوپر نازل کیا ہے اور ان شخصیات نے ان کتابوں کا بیان آپ لوگوں کے سامنے فرما دیا ہے، اس کی تشریح اس کی تفصیل انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نزل الفرقان علی عبدہ، یہاں پر ایک فرقان کا ذکر ہے اور ایک عبدہ کا ذکر ہے، ایک عبد کا ذکر ہے ایک فرقان کا ذکر ہے، یعنی فرقان بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور نازل کس کے اوپر فرمائی؟ اپنے بندے کے اوپر فرمائی۔ دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب محمد مصطفیٰ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہاں پر بھی ہدایت کے 2 معیار، ایک اللہ تعالیٰ کو وہ حکم جو اللہ نے نازل فرمایا اور دوسرا رسول۔ اسی طریقے سے جا بجا قرآن کے اندر آپ دیکھیں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد، سلیمان، مختلف انبیاء یہ لوگوں کو کیا کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے رہے اور اپنی اطاعت کی طرف بلاتے رہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو ہدایت کے یہاں سے اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین درجنوں میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں، ان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہدایت کی یہی 2 معیار ہیں، ایک شخصیات اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری کتابیں۔ یہ 2 معیار ہیں، ان دونوں کے پیچھے آپ نے چلنا ہے، ان دونوں کی آپ نے اتباع کرنی ہے۔ کتاب کو بھی سینے سے لگانا ہے اور جو کتاب لانے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی اتباع بھی کرنی ہے۔ کتاب کے احکام کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، ان کے پیچھے بھی چلنا ہے، ان کی دی ہوئی ہدایت کو بھی فالو کرنا ہے آپ نے۔ یہ 2 معیار ہو گئے۔ اب دیکھیں 3 گروہ پیدا ہوئے ہیں، 3 گروہ، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے اور ان کے مد مقابل 3 گروہ رہے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے دونوں کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار بھی کیا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار فرما دیا، نہ کتابوں کے اوپر ایمان لائے نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے، انبیاء کو بھی تسلیم نہیں کیا اور کتابوں کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ ایک گروہ وہ تھا، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تو تسلیم نہیں کیا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو احکام تھے ان کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو انہوں نے خوب چرچا کیا، یعنی کتابوں کو پکڑ لیا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پس پش ڈال دیا۔ یہ کون تھے؟ یہ یہودی تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَهْتَدُونَ۔ یہ کیا کرتے رہے؟ کتاب کے متعلق تو دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے پاس تورات ہے، اس تورات کے اوپر تو وہ فخر کرتے رہے اور اس تورات کی اتباع کا بھی وہ دعویٰ کرتے رہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو ناحق قتل کرتے رہے، ناحق قتل کرتے رہے۔ ایک گروہ یہ ہوا، یہ 2 گروہ ہو گئے، ایک تو دونوں کا انکار کرنے والا اور دوسرا کتاب کو سینے سے لگانے والا اور انبیاء کو پس پش پھینکنے والا۔ تیسرا وہ گروہ تھا کہ جس نے کتاب کی کوئی پرواہ نہیں کی لیکن شخصیات کے پیچھے وہ چلے ہیں۔ یہ گروہ کون سا گروہ ہے؟ یہ گروہ ہے نصارہ کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر اتنا آگے بڑھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرا دیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا رد فرمایا
ان کی محبت کے اندر اتنا آگے غلو کرنے لگے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور جو انجیل کے اندر وہ جو احکام لے کر آئے تھے اور احکام کی کوئی پرواہ بھی نہ کی۔ دوسری طرف یہود کیسے تھے کہ انہوں نے تورات کو سینے سے لگایا، حضرت مریم کے اوپر بے جا انہوں نے الزامات لگائے، تہمت لگائی اور اللہ کے نبیوں کو شہید کیا۔ تو یہ تین گروہ ہو گئے۔ کون کون سے؟ ایک گروہ وہ جنہوں نے دونوں کو رد کیا، ایک گروہ وہ کہ جس نے کتابوں کو سینے سے لگایا اور شخصیات کو رد کیا، اور دوسرا گروہ وہ کہ جس نے شخصیات کو سینے سے لگا اور کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے ارشاد فرمایا، یہ تقریباً حدیث پاک کی ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو گے، ضرور بالضرور ضرور بالضرور سابقہ جو اقوام ہیں ان کے طرز کے اوپر تم چلو گے، ان کے قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ برائی کی ہے تو تم بھی اسی طرح کرو گے۔ اور ایک مقام کے اوپر پھر فرمایا، یہ درجنوں روایات کا خلاصہ ہے کہ جس طرح جوتی جوتے کے برابر ہوتی ہے اس طرح تمہارے اعمال ان کے اعمال کے برابر ہو جائیں گے، یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی کچھ تم بھی کرو گے، وہی کچھ تم بھی کرو گے۔ یہ مشکات شریف کو اٹھا کے دیکھیں، مسند احمد کو اٹھا کے دیکھیں، مجموع الزوائد کو اٹھا کے دیکھیں، جامع ترمذی شریف کو اٹھا، درجنوں یعنی تقریباً کتب حدیث جتنی بھی کتابیں حدیث پاک کی سب کے اندر یہ موجود ہے۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اس قوم کے اندر بھی یعنی امت محمدیہ کے اندر بھی یہ تین گروہ بنے حضور کی پیشن گوئی کے مطابق۔ ایک گروہ وہ ہے جس کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں اور کیمونسٹ کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ نہیں مانتے، نہ اللہ کو مانتے، نہ کتابوں کو مانتے، اور نہ ہی شخصیات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ گروہ دونوں کو تسلیم نہیں کرتا، شخصیات کو بھی تسلیم نہیں کرتا اور کتابوں کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ دوسرا گروہ وہ پیدا ہوا کہ جس نے شخصیات کو مانا ہے، شخصیات کو مانا ہے لیکن ان کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ شخصیات کو انہوں نے سینے سے لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا نام لیا ہے، ائمہ اہل بیت کا نام لیا ہے، ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہیں پر قرآن و سنت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کہیں پر کسی امام کا قول ملے، ائمہ کا قول ملے تو اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اگرچہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن دعویٰ ان کی اتباع کا ضرور کرتے ہیں۔ اور یہ گروہ کون سا؟ یہ گروہ رافضیوں کا گروہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، شخصیات کو سینے سے لگا لیا، حضور کے آل کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، لیکن ان کی تعلیمات کو یعنی کتاب کو پس پش، خدا کے قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، خدا کی کتاب اور سنت کی طرف رجوع نہیں کرتے، لیکن ائمہ اہل بیت کے جو اقوال ہوتے ہیں تو ان کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ پیدا ہوا یہودیوں کی طرز کے اوپر، یعنی یہ تو مثال ہو گئی نا نصارہ کی، اور یہودیوں کی طرز کے اوپر کون سا گروہ پیدا ہوا کہ جس نے اس طرح کیا ہے کہ کتاب کو سینے سے لگا، کتاب اور سنت کا دعویٰ کیا ہے، کتاب اور سنت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہ کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی تعظیم نہ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے فقہاء محدثین ان کی خدمات کو پس پش ڈال دیا، ان کے خلاف اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی۔ تو یہ لوگ شخصیات سے دور ہو گئے، لیکن کتاب کو پکڑنے کا انہوں نے دعویٰ کیا، کتاب اور سنت کا دعویٰ ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک ڈاکیہ تھے، ہمیں ڈاک دے کے چلے گئے، اب ان سے ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ تو جس طرح اس امتوں کے اندر تین گروہ پیدا ہوئے تھے، اس طرح اس امت کے اندر بھی یہ تین گروہ پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں ہدایت کے دو معیار دیے ہیں، ایک کتاب اور دوسری شخصیات۔ تو ان افراط اور تفرید سے بچ کر جو سنی ہیں اور امتم وسطا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا درمیانی امت، امت اعتدال، اعتدال والی امت، وہ اہل سنت ہے، وہ لوگ کون ہیں کہ جو کتاب کو بھی سینے سے لگاتے ہیں اور شخصیات کی بھی اتباع کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر بھی چلتے ہیں۔ یہ ان روافض سے اور خوارج سے اور ان کیمونسٹ ایتھیس سے، خدا کے منکروں سے ہٹ کر یہ ایک گروہ ہے جو ایک ہاتھ کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو اور اصحاب کو رکھتا ہے اور دوسرے ہاتھ کے اوپر کتاب اور سنت کو رکھتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کی ادب کی بات کرتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ آپ سمجھ گئے اس بات کو، تو یہ بات یاد رکھیں، میرا پیغام آپ لوگوں کے لیے یہی ہے، سب کے لیے، کہ دو ہدایت کے جو معیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہم کتاب کو ماننے والے بھی ہیں اور ہم ان شخصیات کو ماننے والے بھی ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو منسوب ان کی آل ہے، ان کے اصحاب ہیں، ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں،
اور حضور کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہماری یہ جو محبت ہے ان کے ساتھ یہ بالاستقلال نہیں ہے، ان کے ساتھ ہماری محبت جو ہے بالاستقلال نہیں ہے بلکہ بالاصالت ہے، یعنی ہماری ان لوگوں کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ جو محبت ہے وہ حضور کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے، آل بیت کے ساتھ محبت ہے کیونکہ ان کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پاک سے محبت ہے کیوں؟ صحابہ پاک سے محبت کیوں ہے؟ صحابہ پاک سے محبت اس لیے کہ وہ حضور کے در کے اوپر آنے والے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور ان کے ارد گرد بیٹھنے والے۔ آج جو لوگ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پاک کے اوپر جس وقت گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو سے پہلے کم از کم اس بات کا ضرور لحاظ کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین معہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں۔ تو ان کی کوئی بھی معاملہ آپ کو کمزور نظر آئے، کہیں پر خطا والی کوئی بات نظر آئے تو درگزر کر لیا کریں۔ کیوں درگزر کر لیا کریں؟ والذین معہ، حضور کے ارد گرد وہ بیٹھنے والے۔ اب اس بات کو آپ سب، پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، حضور کے صحابہ ہوں یا حضور کی اہل بیت ہوں، ان کے ساتھ ہماری جو محبت ہے، ان کے ساتھ ہماری جو عقیدت ہے، جو رشتہ ہے، وہ حضور کے واسطے سے، حضور کے وسیلے سے مستقل نہیں ہے۔ واسطہ مصطفیٰ، ذریعہ مصطفیٰ، حضور کے واسطے سے ہماری ان کے ساتھ محبت ہے، لہٰذا دونوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے ساتھ بھی محبت رکھنی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے ساتھ بھی محبت رکھنی۔ جب حضور کی اولاد کے دن ہوں ان کو بھی خوب اچھے طریقے سے منائیں، جب حضور کے اصحاب کے دن ہوں ان کو بھی اچھے طریقے سے منائیں۔ کوئی پوچھے ان دو گروہوں سے تو ہماری محبت کی وجہ کیا ہے، تو کہیں ایک وہ ہے کہ جن کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو میرے محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در اقدس کے اوپر آئے، آپ کے اوپر ایمان لائے، حضور نے ان کے ایمان کو قبول فرما، پھر حضور کی معیت کے اندر انہوں نے کوششیں کی ہیں، حضور کی معیت کے اندر انہوں نے جہاد کیا اور کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ اسلام کے اوپر قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو باتیں کی ہیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔